نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العلی العظیم۔ دوسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ارشاد باری تعالیٰ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرح سے آزمائش ہوئی اور آپ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے کچھ اسباب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ یہ تینوں گفتگو کر رہے تھے کہ گورنر ہاؤس سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو گورنر ہاؤس بلایا ہے۔ حضرت امام حسین تو سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی رات کو بلانے کا مقصد تو کچھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ رات کو بلانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ آپ کی دور اندیشی تھی اور آپ کی سمجھداری۔ آپ سمجھ گئے کہ اتنی رات کو بلانے کا مقصد مجھ سے بیعت لینا ہے، اور امیر معاویہ وصال فرما گئے ہیں، اور یقیناً یزید جو ہے ان کی جگہ مسند پر بیٹھ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اکیلے نہ جائیں، بلکہ ہم کچھ نوجوان آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور چند نوجوان آپ کے ساتھ بھیجے، اور پھر آپ سے عرض کی کہ حضور آپ اندر جائیں، ان سے بات کریں، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو اپنی آواز کو بلند کر دیجیے گا تو یہ باہر سمجھ جائیں گے اور یہ اندر داخل ہو جائیں گے۔ آپ ان نوجوانوں کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچے اور گورنر سے ملے۔ گورنر نے پھر آپ کو یہ خبر سنائی کہ حضرت امیر معاویہ وصال فرما چکے ہیں اور اب مسند پر یزید بیٹھ گیا ہے، اب یزید کی بیعت کرنا آپ پر لازم ہے۔ حضرت امام حسین نے اسی وقت صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے، ہم اس کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے۔ جب یہ بات گورنر نے سنی تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ ملک بن مروان جو اس وقت اس کے ساتھ موجود تھا، اس نے مشورہ دیا گورنر کو کہ دیکھو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ ان کو یہیں ختم کر دو۔ حضرت امام حسین نے اس کے یہ الفاظ جب سنے تو فرمایا کہ اگر ہمت ہے تو پھر میرے ساتھ مقابلے کے لیے آ جاؤ، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کے لیے مقابلے کے لیے آتا۔ آپ کی آواز بلند ہوئی تو وہ نوجوان گورنر ہاؤس میں داخل ہو گئے جو آپ کے ساتھ آئے تھے۔ آپ انہی کی معیت میں واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنے اہل خانہ کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ واقعہ بتایا، اور دونوں پریشان ہو گئے۔ یزید جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو پھر کوئی بھی بیعت سے انکار نہیں کرے گا، اور اگر انہوں نے بیعت نہیں کری تو پھر یقیناً دوسرے بھی انکار کر سکتے ہیں اور میرے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت امام حسین سے بیعت لو، باقی سے ہم پھر بعد میں بیعت لیں گے۔ حضرت امام حسین کے انکار کے بعد یزیدی پریشان ہوئے اور حضرت امام حسین واپس تشریف لائے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ اب میرا مدینے میں رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مجھ سے زبردستی بیعت لینا چاہتے ہیں، میری جان کے دشمن ہیں۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مینڈا جس کی وجہ سے مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا، تو میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ آپ نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا
اور مکے جانے کے لیے تیاریاں کیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور نانا جان سے رخصتی کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے وہ کیسا تکلیف دہ منظر ہوگا، کیسے عجیب حالات ہوں گے کہ جب حضرت امام حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ وہی مدینہ تھا کہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کی گلیوں میں آپ چلا کرتے تھے، انہی مدینہ کی گلیوں میں آپ کھیلا کرتے تھے، یہاں پر مسجد نبی میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ تمام مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، لیکن امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ نے مدینہ چھوڑنا مناسب سمجھا۔ حضور کے روضے سے فارغ ہو کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر گئے، وہاں پر بھی سلام پیش کیا اور والدہ سے بھی اجازت مانگی، اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے مکہ ہجرت فرمائی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ مکہ منتقل ہو گئے۔ یہاں پر جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا اور آپ نے وہیں سکونت اختیار کری۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے یا میری وجہ سے کسی کا خون بہایا جائے۔ جب حضرت امام علی مقام مکے پہنچ گئے تو کوفیوں نے خط لکھ کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں خط آپ کے تک پہنچے، اور اس کے بعد آخری جو خط آئے ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلی رسول یعنی امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اگر امام حسین نہیں آتے تو پھر ہم قیامت کے دن یہ حضور اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن امام حسین نہیں آئے، اسی لیے ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ حضرت امام حسین نے جب یہ سنا تو فوراً جو ہے کوفے جانے کا ارادہ فرمایا۔ سب سے پہلے اپنا سفیر بنا کر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں کے حالات دیکھو، پھر مجھے بتانا تاکہ پھر میں کوفہ آ جاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ پہنچے تو 25,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کری اور یہ عہد کیا کہ جب امام حسین آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کریں گے، ہم انہی کو جو ہے خلیفہ مانیں گے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے۔ یہ اچھی خبر جب حضرت مسلم بن عقیل نے مکہ روانہ کری اور حضرت امام حسین کو بتایا کہ اتنے لوگوں نے تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ یہ وہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں اس جنگ کے کہ جو کربلا میں ہوئی۔ حضرت امام حسین نے جب حضرت مسلم بن عقیل کا یہ خط پڑھا تو آپ نے پھر مکہ سے بھی ہجرت کرنا مناسب سمجھا اور کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے میں جو یزیدی تھے اور یزید کو ماننے والے تھے، انہوں نے جب حضرت مسلم بن عقیل کے شہرت دیکھی اور کوفیوں کا جوش اور جذبے کو دیکھا تو انہوں نے اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفے پہنچ چکے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ یزید نے بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا، جو بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا سخت آدمی تھا۔ وہ جو ہے کوفیوں کا لباس پہن کر جو ہے کوفے میں داخل ہوا اور لوگ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ وہ گورنر ہاؤس گیا اور نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر تھے، جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رعایت کی تھی، ان کو معزول کر دیا اور خود گورنر کے منصب پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے کوفیوں کو جمع کیا، ڈرایا دھمکایا اور خط حکومت کا پہنچایا کہ اگر جس نے بھی ان کا ساتھ دیا اس کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں گے اور اس کو بغاوت سمجھیں گے اور اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ کوفیوں نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئے۔ چند کوفی سرداروں کو اس نے گورنر ہاؤس میں لا کر جو ہے بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے 40,000 کوفیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کو گھیر لیا اور ان کے آزادی کے لیے جو ان کے سردار تھے ان کی آزادی کے لیے
آپ نے پیغام بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ ان کو آزاد کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان لوگوں کو کافی ڈرایا دھمکایا تھا۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اگر ہم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو پھر ہماری موت یقینی ہے، پھر حکومت کی طرف سے ایک لشکر جرار آئے گا جو کوفیوں کو نیست و نابود کر دے گا، جس سے کوفی ڈر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دور کے لیے نیت باندھی تو آپ کے پیچھے 40,000 کا لشکر تھا۔ جب آپ نے سلام بھیجا تو آپ کے پیچھے چند لوگ رہ گئے تھے۔ تمام کوفی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ ان کی بے وفائی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل بڑے پریشان ہوئے، وہاں سے نکلے اور آگے چلے اور ایک مکان میں پناہ لی جہاں مخبری ہوئی، اور عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے آ کر آپ کو گرفتار کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی بہادری کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوئے۔ اس نے کہا کہ تم نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جاؤ اور اس کو زمین پر پٹک دو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس وقت بھی سر جھکانا مناسب نہیں سمجھا، تیار نہیں ہوئے، بلکہ اس کے سامنے حوصلے کے ساتھ گفتگو کری۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شہادت جو ہے میں اس کو ترجیح دوں گا، لیکن میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور وہ اس کو مسلم بن عقیل کو لے کر گورنر ہاؤس کی چھت پر چلے گئے۔ نیچے کوفیوں کا مجمع موجود تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ان کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اب میرا ایک کام کر دینا، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین تک یہ خبر پہنچا دو کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور دوسرا میرے تلوار اور میری ذرہ بیچ کر میرا قرض جو مجھ پر ہے وہ ادا کر دینا۔ جب آپ کہہ کر خاموش ہوئے تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا خبردار کسی نے ان کی وصیت پر عمل کیا، خبردار کسی نے حسین کو خط بھیجا کہ مسلم بن عقیل قتل ہو گئے ہیں، بلکہ ہم تو چاہیں گے کہ حسین بھی یہاں ہیں اور ان کا بھی معاذ اللہ ایسا ہی حشر ہو۔ یہ کہہ کر آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت کا منصب حاصل کیا، شہید ہو گئے، لیکن گورنر کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا۔ حضرت امام حسین کیونکہ مکے سے نکل چکے تھے، راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ مکے سے کافی دور آ چکے تھے اور کربلا کے قریب تھے۔ آپ نے کہا اب ہم جو ہے پیچھے نہیں بلکہ اب آگے ہی بڑھیں گے، ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ حر بن یزید جو یزیدیوں کے لشکر کے ایک گروہ کا سربراہ تھا، وہ حضرت امام علی مقام تک پہنچا اور ان کو پیغام دیا کہ آپ یزید کی اطاعت کریں، یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت امام علی مقام نے انکار کر دیا۔ اس کے دل میں کچھ ایمان باقی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ آل رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، میں یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی دیر گفتگو کرتا رہوں تاکہ جو لشکر کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہمارے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن جب رات ہوگی تو پھر آپ واپس چلے جائیے گا، کہیں بھی نکل جائیے گا، میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین نے اس کی بات کو مانا اور پھر رات کا انتظار کیا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے اپنے لوگوں کو لیا اور چل پڑے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا اور روشنی پھیلی تو پتہ چلا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں موجود تھے۔ حضرت امام حسین پوچھتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ کربلا ہے، کربلا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بس اب ہم آگے نہیں جائیں گے، اپنے خیمے یہیں لگا دو۔ حضرت پر جو اس وقت تک یزیدی لشکر کے سرار تھے وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میں نے آپ سے کہا تھا آپ چلے جائیں، لیکن آپ تو گئے نہیں۔ آپ نے فرمایا اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، یہی ہماری جو ہے شہادت گاہ ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنے نفوس قدسیہ جو آپ کے ساتھ تھے ان کو خیمے لگانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد کربلا میں اہل بیت کے خیمے لگ گئے۔ حضرت امام حسین نے وہاں قیام فرمایا اور اس کے بعد یزیدیوں کی طرف سے
فوج کی فوج آنا شروع ہو گئی، گروہ کے گروہ آ کر یزید فوج میں شامل ہوتے گئے۔ عمر بن سعد، شمر، مولا اور ایسے دوسرے جو دشمنان اہل بیت تھے جو حضرت امام حسین کے قتل میں شریک تھے، وہ سب کے سب اپنے اپنے لشکر لے کر میدان کربلا پہنچ گئے۔ ادھر 72 نفوس قدسیہ تھے تو ادھر 22,000 کا لشکر موجود تھا۔ اندازہ لگائیے 22,000 کا اور 72 کا کیا مقابلہ۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو وہاں 72 بھی 22,000 پر بھاری ہوتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حق پر ہیں، امام حسین حق پر ہیں اور یزید حق پر نہیں ہیں۔ یزید نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اتنے بڑے لشکر کو بھیجا اور حضرت امام علی مقام نے اس لشکر کا مقابلہ کیا۔ یزیدی لشکر کی طرف سے تو یہی پیغام تھا کہ رات کو ہی حملہ ہو، لیکن حضرت امام علی مقام نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ہمیں صبح تک کی مہلت دی جائے، ہم رات کو اللہ کی عبادت کریں گے، صبح تم سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام حسین کا یہ پیغام سن کر وہ خاموش ہو گئے اور اپنے کاموں میں، اپنے رنگ رلیوں میں مشغول ہو گئے، اور دوسری طرف یہ 72 نفوس قدسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود تھے۔ امام علی مقام نے تمام رفقا کو بلایا اور فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، تمہارے لیے نہیں بلکہ میرے لیے آئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم میں سے جو چاہے وہ واپس اپنے گھروں کو چلا جائے۔ میں اپنے چراغ کو بجھا دیتا ہوں اس لیے کہ کوئی اٹھتے ہوئے جھجک محسوس نہ کرے کہ مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا جائے گا۔ آپ نے یہ کہہ کر اپنے چراغ کو بند کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چراغ دوبارہ روشن کیا تو وہ تمام 72 کے 72 نفوس قدسیہ وہاں موجود تھے۔ کسی نے بھی جانے کی کوشش نہیں کری، بلکہ آپ سے عرض کیا کہ امام علی مقام، جہاں پر آپ کا جو ہے خون پسینہ گرے گا وہاں پر ہم اپنا خون بہائیں گے، جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہم اپنا خون بہا دیں گے، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ کل قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے سے بے وفائی کری؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جو ہے اپنا سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام علی مقام خوش ہوئے اور تمام رفقا سمیت آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ 10ویں شب تھی کہ تمام شہدائے کربلا عبادت میں مشغول تھے، اپنے رب کے سامنے سربہ سجود تھے۔ تمام رات یہ عبادت و ریاضت میں گزر گئی۔ صبح ہوئی اور طبل جنگ بج گیا۔ 7 محرم کو ان نفوس قدسیہ پر پانی بند ہوا، 3 روز تک یہ پیاسے رہے اور پھر 10 تاریخ کو ان کو شہید کیا گیا۔ بھوکے پیاسے شیروں سے انہوں نے مقابلہ کیا، جنہوں نے پشتے کے پشتے لگا دیے، جنہوں نے بھادے کے ساتھ یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب بچے بلبلا اٹھے تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں، امام علی مقام مجھے اجازت دیجیے کہ میں فرات سے جا کر پانی لے آؤں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں وہاں تو پہرا لگ گیا ہے، اب وہ جانے نہیں دیں گے۔ کہا مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، ہمارے ہوتے ہوئے یہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں جاؤں گا اور پانی لے کر آؤں گا۔ آپ مشکل لے کر ان یزیدیوں کو صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچے، مشکیزہ بھرا اور اس کے بعد چلو میں پانی لے کر جب پینے لگے تو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ کہا انہوں نے تو پانی پیا نہیں، میں کیسے پی لوں؟ پہلے میں ان کو پلاؤں گا پھر پانی پیوں گا۔ یہ سوچ کر پھر مشکیزہ اٹھایا اور خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ عمر بن سعد نے کہا ارے دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں، پانی خیموں تک پہنچنا نہیں چاہیے، ان کو راستے میں ہی ختم کر دو۔ یزیدیوں نے آپ پر حملہ کیا اور تیروں کی بارش کری، کچھ تیر آپ کے بازو میں لگے جس میں مشکیزہ تھا، آپ نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایک شقی القلب نے آپ کے بازو پر وار کیا، بازو کاٹ دیا، پھر دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، آپ نے مشکیزے کو منہ سے پکڑ لیا، لیکن ایک نے
جب تیر چلایا تو وہ مشکیزے میں پیوست ہو گیا، جس کی وجہ سے مشکیزہ کا سارا پانی زمین پر گر گیا۔ حضرت عباس زمین پر گر پڑے اور ان یزیدیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام علی مقام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب تو عباس بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت عباس کو انہوں نے شہید کیا۔ آپ ان کا لاشا اٹھا کر پھر خیموں کے پاس لے کر آئے اور رکھ دیا، اور اندر تمام مستورات کو بتایا کہ حضرت عباس بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ خیموں میں کوہرام سمجھ گیا اور سب پریشان ہو گئے۔ حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے، جو حضور حضرت امام علی مقام کے ساتھ کربلا کے مقام پر موجود تھے، آپ جو ہے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، حضرت عباس کی شہادت کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ یہاں پر لا کر تمہیں تیروں کے سامنے کھڑا کر دوں، میں تمہیں تکلیف پہنچانے نہیں بلکہ میں تو آرام و آسائش کے لیے لایا تھا، میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ حضرت امام حسین ان کو اجازت نہیں دیتے۔ ادھر حضرت قاسم بے چین ہیں کہ کسی طرح مجھے اجازت ملے اور میں میدان جنگ میں جا کر ان یزیدیوں کو قلعہ کر دوں۔ حضرت امام حسین نے جب اجازت نہیں دی تو حضرت قاسم کو خیال آیا کہ میرے والد محترم نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا جو میں نے اپنے بازو پہ باندھا ہوا ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا جب کوئی مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، تب تم اس کو دیکھو گے تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولا تو وہ تعویذ ہی کیا بلکہ وہ تو ایک نصیحت تھی، ایک وصیت تھی۔ حضرت امام حسن نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا جب کربلا میں تمہارے چچا پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو اپنی جان ان پر قربان کر دینا۔ حضرت قاسم نے وہ رکا حضرت امام حسین کو دیا اور کہا یہ میرے والد کا حکم تھا، اور جب میں نے یہ کھول کر دیکھا ہے تو اس میں یہ حکم ہے کہ اپنی جان کو اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ حضرت امام حسین نے وہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے پھر حضرت قاسم کو جانے کی اجازت دی۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ یزیدیوں کی طرف حضرت قاسم تشریف لا رہے ہیں جن کے سامنے کوئی یزیدی ٹکتا نہیں، آپ جس طرف جاتے ہیں وہاں پشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے ایک پہلوان جس کا نام ارزق تھا اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو ختم کر دو۔ 22 سال کا نوجوان، اہل بیت کا پروردہ حضرت امام قاسم، آپ کے رعب سے کسی یزیدی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کے مقابلے پہ آئے۔ جب ارزق پہلوان کو کہا کہ تم اس کا جا کے مقابلہ کرو تو اس نے کہا میں تو بہت بڑا پہلوان ہوں، اس کو لیے تو میرے بیٹے ہی کافی ہیں۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یکے بعد دیگرے بھیجا۔ حضرت امام قاسم نے ان دونوں کو جہنم رسید کر دیا۔ تیش میں آ کر وہ ارزق پہلوان بھی آگے بڑھا اور حضرت امام قاسم پر حملہ کیا۔ آپ نے وہ حملہ بچاتے ہوئے جوابی حملہ کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اتنے بڑے پہلوان کو ایک نوجوان نے جب قتل کیا تو یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ان پر ایک عجیب رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ عمر بن سعد نے کہا تم لوگ کیا دیکھتے ہو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہو، تم اس پر تیروں کی بارش کر دو۔ حضرت امام قاسم پر تیروں کی بارش ہوئی، آپ کا جسم تیروں سے چھنی ہوا اور آپ گھوڑے سے نیچے گرے اور زمین کربلا پر شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ حضرت امام قاسم کی شہادت پر حضرت امام علی مقام بہت روئے اور پھر ان کے لاشے کو بھی اٹھا کر لا کر خیمے کے پاس رکھ دیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور اس کی بڑی تکلیف تھی آپ کو کہ میرا بھتیجا میرے سامنے شہید کر دیا گیا۔ اب آپ کے سامنے جو کھڑے تھے وہ آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر تھے، 18 سال کا کڑیل نوجوان جو سر سے پاؤں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ صحابہ کرام کو جب حضور کی زیارت کی طرف اٹھتی
تو دور دراز کا سفر کر کے وہ مدینے آتے اور حضرت علی اکبر کی زیارت کر لیتے، ان کو تسکین ہو جاتی۔ آپ کو لوگ تصویر مصطفیٰ کہا کرتے۔ جب آپ نے حضرت امام حسین سے اجازت طلب کری تو حضرت امام حسین نے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر آپ کو اجازت عطا فرمائی، اور حضرت علی اکبر نے بھی میدان میں وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ یزیدی پریشان ہو گئے کہ ہم اس نوجوان پر کیسے قابض ہوں۔ 3 دن کا پیاسا نوجوان جس پر یزیدی قابو نہیں پا رہے تھے، حضرت علی اکبر کو بھی ان یزیدیوں نے تیروں کی بارش کر کے شہید کر دیا۔ اسی طرح یکے بعد گرے تمام رفقا شہید ہوتے گئے، حضرت امام علی مقام آخر میں رہ گئے۔ حضرت علی اصغر کو لے کر آپ ان کے سامنے گئے، لشکر یزید کے سامنے، اور ان سے کہا مجھ سے تمہاری دشمنی ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ چند قطرے لا کر اس کے منہ میں ڈال دو۔ لیکن حولہ نے ایک تیر چلایا جو حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوا، اور آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ 6 ماہ کا بچہ تیر کے زد میں آ کر شہید ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ لوگ رحم کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو شقی القلب ہو چکے ہیں، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ 6 ماہ کے بچے کو بھی تیر سے شہید کر دیا، ان کا بھی لاشا لا کر خیمے میں رکھ دیا۔ اب حضرت امام علی مقام خود میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا، کمر پر حضرت امام حسن کا پٹکا باندھا، اور پھر ہاتھ میں ذوالفقار تلوار حضرت علی کی تلوار لے کر میدان جنگ میں روانہ ہوئے۔ حضرت زینب نے آپ کو رخصت کیا اور آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، جہاں پر یزیدی موجود ہیں۔ آپ نے ان سے آخری خطاب فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں نواس رسول ہوں۔ اس سرزمین پر میرے علاوہ اب کوئی تمہارے نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے۔ میری فضیلت تم جانتے ہو، میں وہی حسین ہوں جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدید محبت کرتے تھے۔ اور ان یزیدیوں کو آپ نے پکار کر کہا کہ جس کو جنت میں جانا ہے وہ میرے لشکر میں شامل ہو جائے، وہ میرے ساتھ دے، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت حر جنہوں نے سب سے پہلے حضرت امام حسین کو روکا تھا، ان کے دل میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ ان کے ساتھی نے کہا، اے حر تمہیں بڑی جنگوں میں دیکھا، آج یہ بے چینی کس بات کی ہے؟ حضرت حر فرماتے ہیں، ایک طرف میرے جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف جاؤں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور فرمایا اگر ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ امام علی مقام کی خدمت میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے اور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت امام حسین حضرت حر کو دیکھ کر خوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کری اور یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر پہلے وہ یزیدی لشکر کے سالار تھے، اب وہ یزیدی لشکر سے ہی حضرت امام حسین کی طرف سے مقابلہ کر رہے تھے۔ جب امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تو ان کی روحانی قوت میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رعب عطا فرمایا اور دبدبہ عطا فرما دیا کہ یزیدی لشکر ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا۔ پھر عمر بن سعد نے کہا، اس پر بھی تیروں کی بارش کر دو۔ حضرت حر بھی تیروں کی بارش کی زد میں آئے اور آپ کا جسم تیروں کے ضرب سے چھنی ہو گیا، گھوڑے سے نیچے گرے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب آخر میں حضرت امام حسین ان یزیدیوں کے سامنے پہنچے اور پھر آپ نے ان کا مقابلہ شروع کیا۔ حضرت امام حسین جو ذوالفقار تلوار لے کر میدان جنگ میں موجود تھے، جن کے جسم میں خون علی اور خون فاطمہ دوڑ رہا تھا، جو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، یہ جب اپنے رعب اور دبدبے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے مقابلہ کرنے سے یزیدی لشکر عاجز آ گیا۔ پریشان ہو گئے کہ آپ سے کیسے مقابلہ کریں، جو آپ کے سامنے آتا آپ اس کو جہنم رسید کر دیتے۔ حضرت امام حسین کی تلوار ذوالفقار
اسی طرح چل رہی تھی جیسے یہ تلوار بدر میں چلی تھی، جیسے یہ تلوار احد میں چلی تھی، جیسے یہ تلوار حنین میں چلی تھی، جیسے یہ تلوار خیبر کی جنگ میں چلی تھی۔ آج وہ تلوار اپنی جوہر میدان کربلا میں بھی دکھا رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے بہادری اور استقامت کے وہ جوہر کربلا میں دکھائے کہ آپ کے پائے استقبال میں لرزش نہیں آئی، بلکہ آپ نے یزیدی لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ پھر انہوں نے وہی حربہ استعمال کیا اور حضرت امام علی مقام پر تیروں کی بارش کری، جس کی وجہ سے آپ کے جسم تیروں سے چھنی ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر 72 زخم تیروں کے تھے، 12 گھاؤں نیزوں کے تھے۔ آپ کو شدید زخمی کر دیا اور حضرت امام حسین زمین پر گر پڑے۔ یہ وہی حسین تھے کہ جن کے لیے سرکار نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا۔ جب آپ نماز کی کیفیت میں حضور کی پشت پر سوار ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے نہیں، کہیں حسین گر نہ جائیں۔ یہ کیسے شقی القلب لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کو زمین کربلا پر گرا دیا تھا۔ یہی وہ بدبخت لوگ تھے کہ جو حضرت امام حسین کے فضائل سے واقف تھے۔ حضور فرماتے ہیں، وہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ آپ کی فضیلت میں جو احادیث موجود ہیں ان کو دیکھ کر اگر کوئی صحیح مسلمان ہوتا کبھی آپ کی طرف نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھتا، بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا۔ ان تمام حدیثوں کے علم رکھنے کے باوجود یزیدیوں نے دولت کی لالچ میں حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو کربلا کی رہت پر تڑپا دیا اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ شمر آپ کے سینے پر سوار ہو گیا اور آپ کے چہرے کو آپ کے گردن کو کاٹنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے شمر میری سینے سے اتر جا، آج جمعے کا دن ہے، خطیب خطبہ دے رہے ہوں گے ممبر پر اور میرے نانا کی ہم بیان کر رہے ہوں گے، مجھے بھی موقع دو تاکہ میں 2 رکعت نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کر سکوں۔ آپ کے سینے سے وہ اتر گیا۔ آپ نے نفل کی نیت باندھی اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں بہادری کی وہ مثال قائم کی کہ اب حق جو ہے وہ حسینی سے پہچانا جاتا ہے اور باطل یزید کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب جب بھی کہیں باطل کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں یزید کا نام آ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر اپنا سر تو کٹا دیا، لیکن حقیقت میں تو یزید کو شکست ہوئی اور آپ نے مرتے دم تک اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ میرے بزرگوں دوستوں، میدان کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانا۔ جب اسلام کی عزت پر بات آ جائے، جب اسلام کو دین کو بچانے کا وقت آ جائے تو پھر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنا، نہ صرف اپنی جان کی بلکہ نہ اپنی اولاد کی، نہ اپنے رفقا کی، بلکہ سب کو اسلام پر قربان کر دینا۔ یہ حضرت امام حسین کا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام وہ یہ ہے کہ اپنا سر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، نماز کو نہیں چھوڑو۔ آج ہم اگر امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم عاشقان حسین ہیں۔ جس طرح امام حسین نے میدان کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا، ہم بھی کبھی سجدہ نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی نماز کو ترک نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہیں گے۔ رب العزت ان نفس قدسیہ 72 شہدائے کربلا اور امام علی مقام کی جو شہادت ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر بھی دین سے محبت کا ایسا ہی جذبہ پیدا فرمائے اور ان اہل بیت سے ہمارے دلوں کے اندر شدید محبت پیدا فرمائے، ہم ان کی محبت میں زندہ رہیں اور ہماری موت بھی انہی کی محبت میں ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔